دوسرے دن کیپٹن فیاض نے عمران کو اپنے گھر بلایا۔ حالانکہ کئی بار کے انوبھو سے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ عمران وہ نہیں ہے جو ظاہر کرتا ہے، نہ وہ احمق ہے نہ خپتی، لیکن پھر بھی فیاض نے اسے موڈ میں لانے کے لیے جج صاحب کی کانی لڑکی کو بھی بلا لیا تھا۔ حالانکہ وہ عمران کی اس حرکت کو بھی مذاق ہی سمجھا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ تھوڑی سی تفریح ہی رہے گی۔ اس کی بیوی بھی عمران سے اچھی طرح پریچت تھی، اور جب فیاض نے اس کے عشق کی داستان سنائی تو ہنستے ہنستے اس کا برا حال ہو گیا۔ فیاض اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا عمران کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بیوی اور جج صاحب کی ایک آنکھ والی لڑکی رابعہ بھی موجود تھی۔ ابھی تک نہیں آیا عمران، فیاض کی بیوی نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا وقت ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ 7:30۔ بس 2 منٹ بعد اس کمرے میں ہوگا، فیاض مسکرا کر بولا۔ کیوں، یہ کیسے؟ بس اس کی ہر بات عجیب ہوتی ہے، وہ اسی قسم کا وقت طے کرتا ہے۔ اس نے 7:32 پر آنے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ہمارے بنگلے کے قریب ہی کھڑا اپنی گھڑی دیکھ رہا ہوگا۔ عجیب آدمی معلوم ہوتے ہیں، رابعہ نے کہا۔ عجیب ترین کہیے، انگلینڈ سے سائنس میں ڈاکٹریٹ لے کر آیا ہے، لیکن اس کی حرکتیں وہ بھی دیکھ لیں گی۔ اس صدی کا سب سے عجیب آدمی ہے۔ لیجیے، شاید وہی ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ فیاض اٹھ کر آگے بڑھا۔ دوسرے لمحے میں عمران میں ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ عورتوں کو دیکھ کر وہ ذرا جھکا اور پھر فیاض سے ہاتھ ملانے لگا۔ شاید مجھے سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ آج موسم بڑا خوشگوار رہا، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ فیاض کی بیوی ہنسنے لگی اور رابعہ نے جلدی سے کالے شیشے والی عینک لگا لی۔ آپ سے ملیے، آپ مس رابعہ سلیم ہیں، ہمارے پڑوسی جج صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور آپ مسٹر علی عمران، میرے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کے صاحبزادے۔ بڑی خوشی ہوئی، عمران مسکرا کر بولا۔ پھر فیاض سے کہنے لگا، تم ہمیشہ گفتگو میں غیر ضروری الفاظ ٹھونستے رہتے ہو جو بہت برے لگتے ہیں۔ رحمان صاحب کے صاحبزادے، دونوں صاحبوں کا ٹکراؤ برا لگتا ہے، اس کے بجائے رحمان صاحب کے زادے یا صرف رحمان زادہ کہہ سکتے ہیں۔ میں لٹریری آدمی نہیں ہوں، فیاض مسکرا کر بولا۔ دونوں خواتین بھی مسکرا رہی تھیں، اور پھر رابعہ نے جھک کر فیاض کی بیوی سے کچھ کہا اور وہ دونوں اٹھ کر ڈرائنگ روم سے چلی گئیں۔ بہت برا ہوا، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ کیا؟ شاید وہ باورچی خانے کی طرف گئی ہیں، فیاض نے کہا۔ باورچی کی مدد کے لیے آج کوئی نہیں ہے۔ کیا تم نے اسے بھی بلایا ہے؟ ہاں بھائی، کیوں نہ بلاتا، میں نے سوچا کہ اس بہانے سے تمہاری ملاقات بھی ہو جائے۔ مگر مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ آخر اسے دھوپ کا چشمہ کیوں لگایا ہے؟ اپنا نقص چھپانے کے لیے۔ سنو میاں، 2 آنکھوں والیاں مجھے بہت مل جائیں گی، یہاں تو معاملہ صرف اس آنکھ کا ہے۔ ہائے کیا چیز ہے، کس طرح اس کا چشمہ اترواؤ، ورنہ میں کھانا کھائے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ بکو مت، میں چلا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ عجیب آدمی ہو، بیٹھو، فیاض نے اسے دوبارہ بیٹھا دیا۔ چشمہ اترواؤ، میں اس کا قائل نہیں کہ محبوب سامنے ہو اور اچھی طرح دیدار بھی نصیب نہ ہو۔ ذرا آہستہ بولو، فیاض نے کہا۔ میں تو ابھی اس سے کہوں گا۔ کیا کہو گے؟ فیاض بوکھلا کر بولا۔ یہی جو تم سے کہہ رہا ہوں۔ یار خدا کے لیے، کیا برائی ہے اس میں؟ میرے سخت غلطی کی، فیاض بڑبڑایا۔ واہ، غلطی تم کرو اور بھگتوں میں؟ نہیں فیاض صاحب، میں اس سے کہوں گا کہ براہ کرم چشمہ اتار دیجیے، مجھے آپ سے مرمت ہو گئی ہے۔ مرمت؟ میں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے، بولو بھائی، کیا ہونا چاہیے؟ محبت، فیاض برا سا منہ بنا کر بولا۔ جیو، محبت ہو گئی ہے تو کیا اس پر کیا کہے گی؟ چانٹا مار دے گی، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ فکر نہ کرو، میں چانٹے کو چانٹے پر روک لینے کے آرٹ سے بخوبی واقف ہوں۔ طریقہ وہی ہوتا ہے جو تلوار پر تلوار روکنے کا ہوا کرتا ہے۔ یار خدا کے لیے حماقت نہ کر بیٹھنا، عقل مندی کی بات ایک احمق کی کھلی توہین ہے۔ اب بلاؤ نا، دل کی جو حالت ہے بیان پر بھی سکتا ہوں اور نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے جدائی میں؟ بولو نا یار، کون سا لفظ ہے؟ میں نہیں جانتا، فیاض جھنجلا کر بولا۔ خیر ہوتا ہوگا کچھ،
ڈکشنری میں دیکھ لوں گا۔ ویسے میرا دل دھڑک رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، لیکن ہم دونوں کے درمیان دھوپ کا چشمہ حائل ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ چند لمبی خاموشی رہی۔ عمران میز پر رکھے ہوئے گلدان کو اس طرح گھورتا رہا جیسے اسے کوئی سخت بات کہہ دی ہو۔ آج کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں، فیاض نے کہا۔ ضرور معلوم ہی ہوں گی، عمران احمقوں کی طرح سر ہلا کر بولا۔ مگر نہیں، پہلے میں تمہیں ان زخموں کے بارے میں بتاؤں۔ تمہارا خیال صحیح نکلا، زخموں کی گہرائی بالکل برابر ہے۔ کیا تم خواب دیکھ رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ کیوں ان زخموں کی بات کر رہے ہو؟ دیکھو عمران، میں احمق نہیں ہوں۔ پتہ نہیں، جب تک 3 گواہ نہ پیش کرو یقین نہیں آ سکتا۔ کیا تم کل والی لاش بھول گئے؟ لاش؟ ارے ہاں، یاد آیا، وہ 3 زخم برابر نکلے۔ ہاں، آپ کیا کہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ سنگ و آہنر بے نیاز غم نہیں، دیکھ دیدار در سے سر مار۔ عمران نے گنگنا کر ٹان ماری اور میز پر طبلہ بجانے لگا۔ تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے، فیاض اکتا کر بے دلی سے بولا۔ اس کا چشمہ اتروا کر دیکھنے کا وعدہ کرو تو میں سنجیدگی سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں۔ کوشش کروں گا بابا، میں نے اسے ناحق بلایا۔ دوسری بات یہ کہ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ شاید آدھا گھنٹہ، ایک نوکر بیمار ہو گیا ہے۔ خیر، ہنا جج صاحب سے کیا بات ہوئی؟ وہی بتانے جا رہا ہوں، پونجی ان کے پاس موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمارت انہیں وراثت میں نہیں ملی تھی۔ پھر؟ عمران دھیان اور دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ دراصل ان کے دوست کی ملکیت تھی اور اس دوست نے ہی اسے خریدا تھا۔ ان کی دوستی بہت پرانی تھی، لیکن روزگار کی فکر میں انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ آج سے 5 سال پہلے اچانک جج صاحب کو ان کا ایک خط ملا جو اسی عمارت سے لکھا گیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور شاید وہ زندہ نہ رہ سکے، لہٰذا وہ مرنے سے پہلے اسے بہت ضروری بات کہنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 15 سال بعد جج صاحب کو اس دوست کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تھا۔ ان کا وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ بہرحال وہ وقت پر پہنچ نہ سکے، ان کے دوست کا انتقال ہو چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہاں تنہا ہی رہتا تھا۔ ہاں، تو جج صاحب کو بعد میں معلوم ہوا کہ مرنے والے نے وہ عمارت قانونی طور پر جج صاحب کے نام کر دی تھی، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ ان سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ عمران تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں، اور اس کمرے میں پلاسٹر کے بارے میں پوچھا تھا؟ جج صاحب نے اس سے لا علمی ظاہر کی، البتہ انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست کی موت اسی کمرے میں ہوئی تھی۔ قتل؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، قدرتی موت۔ گاؤں والوں کے بیان کے مطابق وہ عرصہ سے بیمار تھا۔ اس نے اس عمارت کو کس سے خریدا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ آخر اس سے کیا بحث؟ تم عمارت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ محبوبہ یکچشم کے والد بزرگوار سے یہ بھی پوچھو۔ ذرا آہستہ، عجیب آدمی ہو، اگر اس نے سن لیا تو؟ سننے دو، ابھی میں اسے دل کی حالت بیان کروں گا۔ یار عمران، خدا کے لیے کیسے آدمی ہو تم؟ ایسی باتیں مت کرو، عمران بولا۔ ذرا جج صاحب سے وہ کنجی مانگ لاؤ۔ اوہ، کیا ابھی اور اسی وقت؟ فیاض اٹھ کر چل دیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں خواتین ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ کہاں گئے؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ شراب پینے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ فیاض کی بیوی منہ پھاڑ کر بولی، پھر ہنسنے لگی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑی سی پیتے ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایک ٹونک ہے۔ ٹونک کی خالی بوتل میں شراب رکھنا مشکل نہیں۔ لڑانا چاہتے ہیں؟ فیاض کی بیوی آپ ہنس پڑی۔ کیا آپ کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے؟ عمران نے رابعہ کو سمبودھت کیا۔ جی نہیں، رابعہ نروس نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، فیاض کی بیوی جلدی میں بولی، عادت ہے، تیز روشنی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے یہ چشمہ۔ اوہ اچھا، عمران بڑبڑایا، میں ابھی کیا سوچ رہا تھا؟ آپ غالباً یہ سوچ رہے تھے کہ فیاض کی بیوی بڑی پھوہر ہے، ابھی تک کھانا بھی تیار نہ ہو سکا۔ نہیں، یہ بات نہیں، میرے ساتھ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں بہت جلدی بھول جاتا ہوں، سوچتے سوچتے بھول جاتا ہوں کہ کیا سوچ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میں ابھی یہ بھول جاؤں کہ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں۔ میرے گھر والے مجھے ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، فیاض کی بیوی مسکرائی۔
مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوئی حماقت کر بیٹھوں تو بلا تکلف ٹوک دیجیے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ فیاض واپس آ گیا۔ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ اس نے بیوی سے پوچھا۔ بس ذرا سی۔ فیاض نے کنجی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور عمران کے انداز سے بھی معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بھول ہی گیا ہو کہ اس نے فیاض کو کہاں بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آیا۔ کھانے کے دوران عمران کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب نے دیکھا لیکن کسی نے پوچھا نہیں۔ خود فیاض جو عمران کی رگ رگ سے واقف ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا کچھ نہ سمجھ سکا۔ فیاض کی بیوی اور رابعہ تو بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو کسی طرح رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عمران کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے بھی ان آنسوؤں کا علم نہ ہو۔ آخر فیاض کی بیوی سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ پوچھ بیٹھی، کیا کسی چیز میں مرچی زیادہ ہے؟ جی نہیں تو پھر یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ آنسو کہاں ہیں؟ عمران اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بولا، لا حول ولا قوت۔ شاید وہی بات ہو، مجھے قطعی احساس نہیں ہوا۔ کیا بات؟ فیاض نے پوچھا۔ دراصل مرغ مسلم دیکھ کر مجھے اپنے عزیز کی موت یاد آ جاتی تھی۔ کیا؟ مرغ مسلم دیکھ کر؟ فیاض کی بیوی حیرت سے بولی۔ جی ہاں، بھلا مرغ مسلم دیکھ کر کیوں؟ دراصل ذہن میں دوزخ کا تصور تھا۔ مرغ مسلم دیکھ کر آدمی کے مسلمان کا خیال آ گیا۔ میرے اس عزیز کا نام اسلم ہے۔ مسلمان پر اسلم آ گیا، پھر اس کی موت کا خیال آیا، پھر سوچا کہ آج وہ دوزخ میں پھینکے گئے تو اسلم مسلمان، معاذ اللہ۔ عجیب آدمی ہو، فیاض جھنجلا کر بولا۔ اس کے صاحب کی لڑکی رابعہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ کب انتقال ہوا ان کا؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں ہوا، عمران نے سادگی سے کہا، کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یار مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم سچ میں پاگل نہ ہو جاؤ۔ نہیں، جب تک کوکا کولا بازار میں موجود ہے پاگل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فیاض کی بیوی نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بہرحال محسوس یہی کرتا ہوں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد بھی شاید جج صاحب کی لڑکی وہاں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن فیاض کی بیوی اسے کسی بہانے سے اٹھا لے گئی۔ شاید فیاض نے اشارہ کر دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی فیاض نے عمران کو کنجی پکڑا دی اور عمران تھوڑی دیر اس کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد بولا، ابھی حال میں ہی اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے۔ اس کے سوراخ کے اندر موم کے ذرے ہیں۔ موم کا سانچہ سمجھتے ہو نا؟ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیو۔